صحبت میں بیٹھے انہوں نے نظریات میں تبدیلی پیدا کی، اسلامی فکر اور سوچ پیدا فرمائی۔ جب اقبال کے اندر اسلامی فکر اور سوچ بیدار ہوئی تو اس وقت اقبال نے پھر یہ کہا تھا، کلیات فارسی کے اندر آپ کے یہ فارسی اشعار موجود ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ افسوس مجھے تو کچھ خبر ہی نہ تھی، میں تو باہر یورپ کے اندر سر درد ہی حاصل کرتا رہا، پروردگار جل وعلا نے علم کی دولت تو ان سارے فقیروں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، علم کا خزانہ، علم کی دولت، روحانیت پروردگار نے ان فقیروں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کچھ چاہیے تو ان بادشاہوں کے خزانوں میں کچھ نہیں ملتا، ان فقیروں کی بارگاہ میں آئے، ان کی عقیدت بٹھائے، ان کی قدم بوسی کرے، پروردگار جل وعلا کیسے علم کے موتی عطا فرماتا ہے۔ جب تک اقبال ان کی صحبت میں نہیں آئے تھے، اقبال کا یہ نعرہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اس وقت اقبال وطنیت کے گیت گاتا تھا اور ہندوؤں کو اپنا مسلمان بھائی کہا کرتا تھا، اس لیے کہ ابھی بزرگان دین کی نظر میں نہیں آیا تھا، بزرگان دین کی تربیت علامہ اقبال کے شامل حال نہ ہوئی تھی۔ لیکن جب بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھا، مجدد الف ثانی کے مکتوبات کو پڑھا، مجدد الف ثانی نے صدیوں پہلے یہ نعرہ لگا دیا تھا، بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت ملت ما جدا گاناس، فرمایا کہ بادشاہ بے دین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم مسلمان ایک الگ ملت رکھتے ہیں، ہمارا دین جدا ہے۔ علامہ اقبال کے سامنے جب یہ مجدد الف ثانی کی تعلیمات آئی تو اقبال نے پھر یہ نعرہ لگا دیا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اقبال نے پھر کہا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پروردگار نے تو اس کا خمیر ہی الگ رکھا ہے، اس کا آٹا ہی پروردگار نے الگ گوندا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہارا قومی تشخص، تمہارا کردار، فکر، سوچ، عمل، تہذیب، تمدن، یہ بالکل کافروں سے الگ ہے، ہندوؤں سے الگ ہے۔ اس لیے نہ ہندو قوم تمہاری ہو سکتی ہے، نہ کافر ہو سکتی ہے، نہ یہودی ہو سکتی ہے، نہ عیسائی ہو سکتی، کوئی بھی تمہاری قوم نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اگر بنیاد ہے تو مذہب کے ساتھ ہماری بنیاد ہے، وطن کے ساتھ ہماری بنیاد ہے۔ علامہ اقبال کی فکر اور سوچ کو بزرگان دین نے بدلا، علامہ اقبال کے یہ نظریات پھر بدلے۔ علامہ اقبال کے نظریات جب یہ بدلے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اپنے اشعار کے اندر، نظموں کے اندر پھر اپنے عقیدے کو بیان فرمایا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، چین و عرب ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہے مسلم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہتے ہیں ہماری بنیاد تو اسلام کے ساتھ ہے، یہ صرف ہندوستان ہمارا وطن نہیں ہے، یہ سارا جہاں ہی ہمارا وطن ہے۔ جہاں جہاں پر مسلمان اسلام کا جھنڈا گاڑتا چلا جائے گا، فرمائے وہ تمہارا وطن ہی بنتا چلا جائے گا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے اسے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ پروردگار نے ہمارے سینوں میں یہ توحید کی دولت رکھی ہے، توحید کی امانت رکھی ہے۔ اے آسماں باطل سے دبنے والے نہیں ہیں ہم، اے آسماں باطل سے دبنے والے نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پروردگار نے ہمیں ابراہیمی توحید عطا فرمائی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر نوجوانوں کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر یہ فکر اور سوچ بیدار کی، دو قومی نظریے کی، کہ پروردگار جل وعلا نے تمہیں ایک الگ فکر سوچ عطا فرمائی ہے۔ جب ان کا طرز زندگی الگ ہے، تمہارا طرز زندگی الگ ہے، ان کے کھانے پینے کا اصول اور ہے، تمہارے کھانے پینے کا اصول اور ہے۔ جب وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، تمہارے لیے پروردگار نے پاکی ناپاکی کے احکام رکھے ہیں، تو پھر ہم اکٹھے کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا
ہمارے لیے ایک الگ ایسی دھرتی ہونی چاہیے، الگ ایسا وطن ہونے چاہیے، ایسی ایک الگ جگہ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو آسودگی کے ساتھ گزار سکیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نظریات پھر منتقل کیے قائد اعظم کی طرف۔ اصل یہ فکر سوچ علامہ اقبال کی طرف آتی ہے۔ علامہ اقبال کی جو فکر سوچ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے آتی ہے، مجدد الفیضانی کی طرف سے آتی ہے، شیر ربانی کی طرف سے آتی ہے۔ ان بزرگان دین کی نظر سے علامہ اقبال کے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ اقبال ہی کہتے ہیں، فرمایا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب با ہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ فرمایا قوم مذہب کے ساتھ ہے، اگر مذہب تمہارے پاس ہوگا تو وطن بھی تمہارا ہوگا، اگر تمہارے پاس مذہب نہیں ہے تو یہ وطن کبھی تمہارا وطن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول عربی بھی ہجرت فرما کے چلے گئے مدینہ کی طرف۔ ابو بکر صدیق کو جب قرآن کفار مکہ نے نہ پڑھنے دیا، ابو بکر صدیق بھی اپنا بستر بورا اٹھایا اور جا رہے تھے۔ ابن دغنہ راستے میں ملتا ہے، ابو بکر تیرے جیسا نیک آدمی، غمخوار آدمی، غریبوں کے کام آنے والا کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مکہ کی دھرتی پر مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے۔ میں سچا ہوں، میرا قرآن سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، ایک خدا کا ماننے والا ہوں، مجھے اس رب کا نام نہیں لینے دیتے، اس لیے میں اس دھرتی پہ جا رہا ہوں جس سے میں کھل کر اپنے پروردگار کا نام لے سکوں، اپنے رب کا ذکر اور فکر کر سکوں۔ ابو بکر صدیق بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا وطن وہی وطن ہے جہاں پر کیا ہوگا؟ مذہب ہوگا۔ جہاں پر مذہب نہیں ہے وہ وطن ہمارا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا کی۔ قائد اعظم کی پھر یہ فکر اور سوچ بنی جس کی بدولت پروردگار جل وعلا نے یہ الگ خطہ پاکستان کا عطا فرمایا۔ لیکن افسوس اتنے سال بیت گئے، اتنے سال گزر گئے، جس کی وجہ سے یہ خطہ حاصل کیا تھا وہ مقصد آج بھی ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ پیٹ پروری کریں، اس لیے خطہ حاصل کیا تھا کہ یہاں پر انگریز کے قانون کی بالادستی قائم ہو۔ کیا اس لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا کہ یہاں اللہ رسول کے خلاف جو مرضی کوئی بکواس کرے، گستاخیاں کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا اس لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا کہ یہاں پر جیسے کوئی مرضی کرپشن کرے اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا یہ خطہ اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ اپنی خواہشات کے مطابق جیسے کوئی ڈاکہ اور غنڈہ گردی کرے اس کو قانون کوئی پکڑنے والا نہ ہو؟ یہ مقصد تھا اس خطہ حاصل کرنے کا؟ قطعاً ایسا نہیں تھا، مقصد تو کچھ اور تھا۔ لیکن اتنے سال بیت چکے، اتنے سال بیت جانے کے باوجود مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ کیوں نہ حاصل ہو سکا؟ اس لیے کہ صرف تقسیم ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے میری اس بات سے کوئی ناراضگی کا اظہار کرے اور اس کے اوپر لازماً تبصرہ بھی کرے گا، لیکن بات سچی ہے اور یہ تاریخی بات ہے، حقیقت ہے اس بات کے اندر، جس کو کہتے ہوئے میں شرماتا نہیں ہوں، اس لیے کہ تقسیم ہوئی تھی۔ ہم نے یہ دشمن سے لڑ کر حاصل نہیں کیا تھا۔ جس خطے کے اندر اسلام کے نظام کی بالادستی قائم کی جائے، جس ملک اور خطے کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہو، وہ ملک وہ خطہ دشمن سے بھیک مانگ کر حاصل نہیں کیا جاتا۔ رپورٹیں لکھ کر اور دشمن کے آگے رپورٹیں پیش کر کے منظوریاں کروا کے وہ خطہ حاصل نہیں کیا جاتا، وہ خطہ قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام جیسوں کے خون وہاں پر بہائے جاتے ہیں، وہاں پر لاکھوں مسلمان اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دشمن کا زور ختم کرتے ہیں، اپنی طاقت کی بالادستی کی وجہ سے اسلام کے نظام کا وہاں پر نظام نفاذ کرتے ہیں۔ بھیک مانگ کر خطہ حاصل کر کے نہ کوئی دیتا ہے، پلیٹوں میں حاصل کیا جاتا ہے، نہ کوئی ٹرے میں رکھ کے پیش کرتا ہے، نہ ہی آج تک ہوا ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، فرمایا ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے جو بے مار کا ہاتھ آئے، تختے بلا جمو گئے
کہتے ہیں آج تک میں نے تو کوئی دنیا اس آسمان کے نیچے نہیں دیکھی کہ جو کسی دشمن نے پلیٹ میں رکھ کر کسی کو دے دی ہو۔ بتائیے انگریز اگر ہم سے، کافر ہم سے کوئی خطہ حاصل کرنا چاہے تو راضی خوشی ہم اسے دے دیں گے؟ ہم اسے راضی خوشی دے دیں گے؟ ہم تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں نا، تو ہمیں یہ کیسے دے دیا گیا؟ آپ اگر کہیں کہ جی قربانیاں تو ہوئی تھی نا، لاکھوں قربانیاں، تو وہ قربانیاں جو ہیں اس خطے کی لڑائی کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ تقسیم ہوئی تھی، وہ تقسیم ہوئی تھی۔ جو ایک ناقص تجربہ ہوا اور ایک ناقص رائے کا استعمال کیا گیا۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے، اے مسلمانوں تم مسلمانوں کا فائدہ دیکھو، پہلے سوچو، ایسا طریقہ اختیار کرو جس میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو، فتح کر سکتے ہو، تو پھر قدم اٹھاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم دشمن کو زیر کر سکو اور مسلمانوں کو خسارے اور نقصان سے بچا سکو، تو پھر ایسا ہرگز مت کرو۔ 10 لاکھ مسلمانوں کی جاننے کو، یہ معمولی بات ہے؟ 10 لاکھ مسلمان، 10 لاکھ بلکہ 15 لاکھ تک، جو میں نے روایات پڑھی ہیں تاریخی اعتبار سے 10 سے لے کر 15 لاکھ تک کی روایتیں ہیں کہ 15 لاکھ مسلمان خواتین، 90,000 سے لے کر 2 لاکھ تک مسلمان خواتین، آنکھوں سے خون آتا ہے جب ان کی دردناک کہانیاں پڑھتے ہیں کہ ان کی چھاتیوں کو نعوذ باللہ کاٹا گیا۔ ان مسلمان خواتین پر، ان کی عزت اور آبرو کے اوپر کافروں نے جب حملہ کیا تو ان مسلمان خواتین نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی، دریا میں، نہروں کے اندر چھلانگیں لگا دی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، جن کی گودوں سے بچوں کو چھین کر ان سکھوں ہندوؤں نے کرپانوں کے نوک کے اوپر رکھا۔ وہ ایک میں کہانی پڑھ رہا تھا کہ اس دوران جب تقسیم ہوئی، ہر طرف سے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ دریا، یہ نہریں پانی کے نہیں بلکہ خون کے بہہ رہے تھے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، راستے میں جب دیکھا سکھوں نے جب حملہ، فصل میں جب انہوں نے پناہ لی، ایک مسلمان خاتون کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، 7 مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ بچہ گرمی کی وجہ سے روتا ہے۔ مسلمان غور سے آنکھیں سے اسے دیکھتے ہیں، جب آنکھیں گھور کے، تو وہ مسلمان خاتون پریشان ہوتی ہے کہ اس بچے کی وجہ سے کہیں یہ مسلمان پکڑے نہ جائیں۔ بار بار جب مسلمان دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان خاتون اپنے بچے کا گلا دبا دیتی ہے، ان مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے اس بچے کا گلا دبا دیتی ہے۔ ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں جب آ رہا تھا، آگے دجلہ کا دریا تھا، پیچھے کھتریوں کی جماعت ہے، میں حیران پریشان ہوں کہ مجھے تیرنا بھی نہیں آتا اور کوئی کمین گاہ بھی نہیں مجھے مل رہی کہ جہاں سے میں پناہ حاصل کر لوں، لیکن اچانک میرے ہاتھ میں ایک لکڑی آئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس لکڑی کے سہارے دریا میں تیر جاتا ہوں، اگر تو پروردگار نے کنارے لگا دیا تو اس کی رحمت ہے، اگر نہ تیرنا آیا تو یہی دریائے دجلہ کا کنارہ میری قبر بن جائے گی، لیکن کم سے کم ان کھتریوں کے ہاتھ میں تو نہیں آؤں گا۔ وہ کہتا ہے جب اس لکڑی کا سہارا لیے دریائے دجلہ کے اندر میں کودا تو میں نے دیکھا بہت سارے مجھے سر نظر آئے۔ میں نے سوچا شاید میری وجہ سے یہ بھی دریا میں کود گئے ہوں گے، لیکن جب میں قریب پہنچا تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا، ساری کی ساری وہ مسلمانوں کی لاشیں پانی میں تیر رہی تھی، سوائے میرے اور کوئی وہاں پر زندہ نہیں تھا۔ اتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ہوئے، مسلمان خواتین کی آبرو کو لوٹا گیا، لیکن اتنا ظلم اور ستم سہنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود، اتنے سال بیت گئے، ہمیں اپنا وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، اس لیے کہ مقصد کو پہچانا نہیں ہے، مقصد کو پہچانا نہیں ہے۔ جس خطے کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا تھا وہ ہم مقصد ہی بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحِزُنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، غم اور فکر نہ کرو،
اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ رکھو، اس کے اوپر کامل یقین رکھو، پروردگار تمہیں مغلوب ہونے ہی نہیں دے گا، ساری کائنات پر غلبہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ ساری کائنات پر غلبہ کس کا ہوگا؟ آج اندرونی برونی سازشوں کے ساتھ یہ خطہ پاکستان گھرا ہوا ہے اور ہر طرف مایوسیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ کہیں سے ہماری یہ توقع نہیں ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو جس طاقت کی بدولت پروردگار جل والا یہ ظلم و ستم کی چکیاں ختم کر دے اور ہمیں اسلام کی روشنیاں اور اسلام کا نور ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہاں، ایک ایسی طاقت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پروردگار ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ پروردگار اتنی قدرتوں والا ہے، اتنی طاقتوں والا ہے کہ قوم سمود، قوم عاد جن کو بڑا فخر تھا، ناز تھا، پروردگار جل والا نے آندھی طوفان جب بھیجے، اسرائیل نے، جبریل امین نے ایک چیخ لگائی، ایک چیخ کی وجہ سے پروردگار نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نبود کر دیا۔ آج بھی اللہ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ پختہ وعدہ کر لو، کامل مومن بن جاؤ، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رسول کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رسول نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آج اگر تم اللہ رسول کے وعدوں کی پاسداری کر لو، فخلف من بعدهم خلف من بعد الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے وعدے کی کیا پاسداری کی ہے؟ تمہارے آباؤ اجداد تو نیک تھے لیکن تم نے ان کا راستہ چھوڑ کر بدکار لوگوں کا راستہ اختیار کر لیا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ آج نماز کی جگہ گانوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، روزے کی جگہ یہ پیٹ پرونی نے راستہ اختیار کر لیا، ذکر و اذکار کی جگہ پر یہ نٹ کی دنیا نے یہ تمہارے ہاتھوں کو استعمال کر لیا۔ آج اگر تم اس اپنے آباء و اجداد کے راستے کی طرف واپس پلٹ آؤ، پروردگار جل والا کی رحمتیں جیسے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہی آج بھی پلٹ کے تمہارے ساتھ آ جائیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے اللہ رسول کے وعدے کی پاسداری کرو پھر پروردگار جل والا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خلوص نیت کے ساتھ میں بھی اس میدان میں اتروں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اے نوجوانوں تم مستقبل کا سہارا ہو، پروردگار جل والا نے تمہیں اس جہان میں بیکار پیدا نہیں کیا۔ وہ محمد بن قاسم ہمارا مسلمان بھائی نوجوان ہی تھا، غازی علم دین شہید وہ ہمارا مسلمان بھائی نوجوان ہی تھا، غازی عامر چیمہ شہید وہ ہمارا مسلمان بھائی نوجوان ہی تھا۔ پروردگار جل والا نے جوانی اس لیے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر تم کچھ کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ارے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اپنی ذاتیات کا مسئلہ آئے تو بس کو کھڑا کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا حشر کر دیتے ہو، تو اللہ رسول کے لیے کیا تم اپنی انجانوں کو قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ رسول جل والا کے نظام کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے تم ان قربانیوں کا پروردگار عالم جل والا کی بارگاہ میں تحفہ پیش نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اٹھو کمر، ہمت باندھو، قیامت بہت قریب ہے، موت کا وقت بالکل قریب کھڑا ہوا ہے، اسرائیل بالکل ہمارے قریب ہے، یہ کھڑکی کھولنے لگا ہے، یہ پنچھی پرواز کرنے لگا ہے۔ پروردگار جل والا کہ یہ اس دنیا کے اندر عطا کردہ نعمت ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی، اگر قدر کر لی تو پروردگار ہمیشہ عطا کرے گا، ہمیشہ دنیا میں بھی پاس رکھے گا، قبر میں بھی پاس رکھے گا، حشر میں بھی اور اخروی جہان کے اندر بھی ساتھ رکھے گا۔ لیکن اگر اس نعمت کی قدر نہ کی تو پروردگار جل والا فرماتا ہے جو ہماری نعمت کی ناشکری کرتا ہے ہم اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور جس سے نعمت چھین لیتے ہیں اس کے پاس پھر واپس کبھی نہیں آتی۔ میں صدوران سے اپیل کرتا ہوں، حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، پروردگار جل والا نے تمہیں یہ قوم کی بانگ ڈور پیٹ پروری کے لیے نہیں عطا فرمائی، اپنے نام کی نمود و نمائش کے لیے عطا نہیں فرمائی،
اپنے نام کی شہرت کے لیے تمہیں یہ عطا نہیں فرمائی؟ پیٹ کی پرورش چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ پیٹ کسی کا بھی سیر نہیں ہوتا، کسی کا پیٹ سیر نہیں ہوتا، مولوی کا بھی نہیں ہوتا، پیر کا بھی سیر نہیں ہوتا، عوام الناس کا یہ پیٹ سیر نہیں ہوتا، کسی بادشاہ وزیر کا یہ پیٹ سیر نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت سیر ہو جاتا ہے جب مولوی مسلمان ہو جائے، جب پیر مسلمان ہو جائے، جب عوام مسلمان ہو جائے۔ پیر ہونا اور بات ہے، مولوی ہونا اور بات ہے، عہدہ دار ہونا یہ اور بات ہے، لیکن بات ساری ہے مسلمان ہونے کی۔ کیا مسلمان بھی کوئی ہے؟ اقبال دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ارے بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ بات تو ہے مسلمان ہونے کی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو دودھ پیش کرو۔ ایک بکری کا دودھ پیش کیا، پی گیا، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، پی گیا، حتیٰ کہ بار دیگر پیش کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ ہوا کیا؟ جو صحبت مصطفیٰ میں آ جائے پھر بچ کے جائے کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے آ گیا، نگاہ مصطفیٰ اس پر پڑ گئی، نسبت مصطفیٰ کا اس پر اثر ہوا، اور نسبت مصطفیٰ کا یہ دودھ تھا، ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہوئے تھے، اس کے پیٹ میں دودھ گیا۔ 7 بکریوں کا پہلے دن دودھ پی گیا، لیکن دوسرا دن ہوا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو دودھ پیش کرو۔ پہلے بھی دودھ پیش کیا، فرمایا پھر اس کو دودھ پیش کرو، پھر دودھ پیش کیا گیا۔ ایک بکری کا دودھ پیش کیا گیا، بمشکل اس نے سیر ہو کے پیا۔ دوسری کا پیش کیا، عرض کرتے یا رسول اللہ پیا نہیں جاتا۔ تیسری کا، حضور نہیں پیا جاتا۔ فرمایا کل تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا تھا، آج ایک کا بھی بڑی مشکل کے ساتھ سیر ہو کر پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کافر کتنی آنتوں میں کھاتا ہے؟ مسلمان کتنی؟ ایک آنت میں کھاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلمان ہو جائے تو پروردگار اس کو شکم سیری عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اندر ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، تقویٰ طہارت کی دولت نہ ہو، یہ شاہی خزانے جتنے بھی حاصل ہو جائیں یہ شکم سیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے حکام والا، پروردگار جل والا نے تمہیں سیرت فاروق عطا فرمائی، تمہیں سیرت ابو بکر عطا فرمائی، تمہیں بادشاہوں کو یہ سیرت عطا فرمائی، اس لیے تم کلمہ پڑھتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مصطفیٰ کے غلاموں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ بادشاہ بھی تھے، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ان کو بے تاج بادشاہی عطا فرمائی تھی، بادشاہ ہو کر بھی فقیرانہ زندگی گزار گئے۔ میں جج صاحبان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اے وکلاء حضرات، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، یہ قوم تم سے عدالت اور انصاف کی توقع رکھتی ہے، تم سے عدالت اور انصاف کی امید تم سے رکھتی ہے کہ یہ ہمارے وہ حکام بالا بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف کا قلم چلائیں گے، جو انصاف کی وکالت کریں گے۔ لیکن جج کی سیٹ پر بیٹھنے والوں، اے وکالت کے عہدے کے اوپر فیض یاب ہونے والوں، فیصلہ کرتے ہوئے اور وکالت کرتے ہوئے ذرا یہ سوچ تو لیا کرو کہ ہم کس قانون کی وکالت کرتے ہیں، ہم کس قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس خطے کی بنیاد کو بھی ذرا دیکھا کرو، جس کرسی کے اوپر بیٹھ کر پروردگار نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی، اس میں 10 لاکھ 15 لاکھ مسلم امہ کا خون اس میں گرا ہوا ہے، 10 سے 15 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی بنیاد میں پروردگار نے رکھا ہوا ہے۔ ان 10 یا 15 لاکھ مسلمانوں کا خون اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم اسلام کے خلاف کسی اور قانون کے تحت فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرتے ہوئے ذرا یہ سوچ لیا کرو، اس خطے کو قرآن مجید کے نظام کی بالادستی کے لیے حاصل کیا تھا، تو اسی قرآن کا یہ حکم بھی ذرا پڑھ لیا کرو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
فاولئک هم الظالمون یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ ہے۔ فیصلہ کرتے ہوئے، وکالت کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھ کے ان کا ذرا ترجمہ بھی نیچے پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ پروردگار ہمیں اسلام کی قدر و قیمت عطا فرمائے، اسلام کی ہمیں پروردگار وقت عطا فرمائے، اور اس خطے کا جو مقصد تھا پروردگار ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے۔ ان کی روحیں آج ہمیں پکار کے کہتی ہیں کہ ہمارے خون کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، میرا ایک بیٹا اگر فوت ہو جائے تو میری کمر سیدھی نہیں ہوتی، تو جس ماں نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا تھا، اور جن مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر اور اس خطے میں قرآن کے تحفظ کی خاطر اپنی عزتوں کو داؤ میں لگا دیا، کنویں میں چھلانگیں لگا گئی، آج ہم نے ان کی خون کی کیا قدر و قیمت کی ہے؟ بتائیے، کسی کی امانت یا کسی کی وراثت میں دخل اندازی دی جا سکتی ہے جب تک کوئی آدمی موجود ہو، زندہ ہو؟ جب تک کوئی زندہ ہے وراثت اسی کی ہے نا۔ جب کوئی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی وراثت رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جب کوئی مر جائے پھر وراثت بنتی ہے، جب تک کوئی مرا نہیں ہے اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا آدمی تصرف نہیں کر سکتا، ایسا ہی مسئلہ ہے نا۔ تو پروردگار جل وعلا نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ یہ 10 سے 15 لاکھ مسلمان، یہ 90,000 سے لے کر 2 لاکھ تک مسلمان خواتین یہ شہید ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اور اس خطے کے اندر اسلام کے قانون کی خاطر اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کی، تو وہ تو شہید ہے نا۔ تو شہید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر ہے۔ جب وہ شہید ہیں، جب وہ زندہ ہیں، تو پھر یہ ان کی وراثت ہے نا، ان کی ملکیت ہے۔ اگر ان کی وراثت میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ان شہیدوں کے خون کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے وفا نہ بنائے بلکہ با وفا بنائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر اسلامی ماحول عطا فرمائے۔ پروردگار کوئی غیب سے ایسا مرد مجاہد ہمیں عطا فرمائے کہ اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی ہم اس مقصد کو نہ پا سکے۔ میری ٹوٹی پھوٹی یہ چند کلمات پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں 1-2 مسئلے ہیں وہ سماعت کر لیں، بس اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو ہے یہ خانہ کعبہ شریف کے بوسہ دینے اور اس کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ مس کرنے کے بارے میں بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں، تبصرے کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد یہ قبلہ شریف یا روضہ شریف کی تصویر کو اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سنی بھائی بھی پریشان ہیں۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے، سنی ہو اور پھر پوچھے قبلہ شریف کو چومنے کے بارے میں، سنی ہو پھر پوچھے نبی پاک علیہ السلام کے روزے کو بوسہ دینے کے بارے میں، پھر پوچھے ہو سنی۔ یہ 5-6 دن پہلے کی بات ہے، ادھر کوئی فوتگی ہوئی تو باہر سے کوئی آدمی آیا تھا، تو اس نے تو اچھی خاصی بحث کی، اس نے تو نعوذ باللہ اس کو بت کے ساتھ تشبیہ دے دی، کہتا جیسے جی وہ بت کو چومنا، اس کو مس کرنا یہ درست نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک بت کی شکل نعوذ باللہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، بت کو تو یہاں چومنا بھی جائز نہیں تو وہاں چومنا بھی جائز ہے۔ بت کس کا بنا ہوا ہے؟ پتھر کا، پتھروں کا ہے نا۔ یہ قبلہ شریف کس کا بنا ہوا ہے؟ پتھروں کا، تو بت بھی پتھر کا ہے، اس کو نہ یہاں چومنا جائز نہ وہاں پر مکہ شریف میں چومنا۔
لیکن قبلہ شریف یہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کو چوما مصطفیٰ کریم نے، اس کو چوما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو چوما فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو چوما مصطفیٰ کے یاروں نے۔ اس لیے وہاں پر چومنا جائز جہاں جہاں مصطفیٰ کی نسبت آ گئی، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی نسبت نہیں وہاں پر چومنا جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چومنے کے بارے میں کیا ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں حکم نہیں ہے کہ جو حجر اسود کو چومے، اس کو بوسہ دے، یہ اس کے نامہ اعمال کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں بھی دی ہیں، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، اللہ پاک نے اس کو ایک زبان بھی عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے دن اس چومنے والے کو پہچان کر اس کے حق میں ایمان کی گواہی یہ پیش کرے گا۔ تو اس لیے اگر اس حجر اسود کو چومنا جائز ہو تو ادھر بھی تو اس حجر اسود کی تصویر ہی ہے نا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، وہ جو تابوت آیا تھا نا بنی اسرائیل کے اوپر، تابوت سکینہ، 2 پارہ اس کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر تابوت سکینہ آیا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کا امامہ مبارک تھا، آپ کے نعلین مبارک تھے، تورات کی چند تختیاں تھیں، آپ کے جوڑے تھے جو کہ برکت کے لیے اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل اس سے برکت بھی حاصل کرتے تھے، چومتے بھی تھے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ اس کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کو چومنا اور اس کو بوسہ دینا، یہ تعظیم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اللہ تمہارے دلوں کو متقی بنا دے گا۔ یہ 17واں پارہ ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی یہ تعظیم میں داخل ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ چند دن پہلے میں نے قوم لوط کا ذکر کیا تھا، قوم لوط کا، تو اس میں ایک بات، قوم لوط کی جو خرابیاں تھیں نا، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی کا ذکر کیا تھا، یہ مستلگی چبانا، مستگی یا مستلگی چبانا۔ مثال میں نے دی تھی کہ آج کے دور میں جیسے چگم ہے، چگم، دوسرا ان کی یاد ہے نا، چگم، ببل سوکھا نام ہے، چگم تھوڑا جا اوکھا ہے، ببل منہ دے اندر لے کے منڈے چباندے رہندے نے، یا پان وغیرہ ہر وقت منہ دے اندر چباندے رہنا۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ قوم لوط کا فعل ہے۔ کس کا؟ قوم لوط کا فعل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ہر وقت منہ کو ہلاتے رہنا اور منہ میں کوئی چیز رکھ کر چباتے رہنا، یہ انسانی عادات میں سے نہیں ہے، انسانی اخلاق میں سے نہیں ہے۔ ہر وقت منہ کو ہلاتے رہنا، چباتے رہنا، یہ جانوروں کی عادات میں سے ہے۔ جانور اپنے منہ کو حرکت دیتا ہے، مسلمان مومن چیز کھاتے ہوئے ہر وقت اپنے منہ کو حرکت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے منہ کو اللہ کے ذکر کے لیے حرکت دیتا ہے، درود مصطفیٰ کے لیے زبان کو حرکت دیتا ہے۔ اگر اس کی زبان حرکت کرتی ہے، اس کے ہونٹ لب حرکت کرتے ہیں، وہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں، درود مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں، ذکر خدا کے لیے کرتے ہیں، یہ مسلمان کی عادات میں سے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مولوی نے اپنے گولی چھٹ دیتی ہوں۔ آپ تفسیر روح المعانی پڑھ لیں، تفسیر روح المعانی پڑھ لیں، یا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اگر اردو میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے ہر بندہ تو عربی سے واقف نہیں ہے، اگر اردو کے اندر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تذکرۃ الانبیاء پڑھ لیں، مفتی عبد الرزاق بطرالوی کی یہ اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس میں جائیں، اس میں قوم لوط کا جو ذکر ہے نا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا، اس میں پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ الحمدللہ مجھے عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، نہ ہی ناجائز کسی کے اوپر تنقید کرنے کی۔ یہ کچھ دوستوں نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے میں نے دوبارہ اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔